بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت جب آیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی مجھ پر حق ہے تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسو کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے صحابہ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل روز قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابہ کھڑے ہوئے، روایت میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لو گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر لگی مور کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔